بنو امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 11 عمر بن عبدالعزیز ملوکیت کے محل میں خلافت راشدہ کی کرن سن 99 ہجری بنو امیہ کی ملوکیت کا سورج عروج پر تھا۔ ظلم، جبر، طیش، سیاست اور سازش، یہی بنو امیہ کا ترہ امتیاز بن چکا تھا، لیکن تقدیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خلافت راشدہ کا نور ملوکیت کے اندھیروں میں ایک بار پھر چمکے گا۔ یہ نور تھا عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز ملوکیت کے درمیان خلافت کی روح۔ عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن خطاب کے پڑ پوتے تھے۔ بنو امیہ کے خاندانی ماحول میں پرورش پانے کے باوجود دل و نگاہ پر خلافت راشدہ کی چھاپ تھی۔ نبی کی محبت، عدل فاروقی، زہد و تقوی، یہ اوصاف ان کی رگ و پے میں اترے ہوئے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید اور پھر سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ جب سلیمان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بنو امیہ کی سیاست سے بغاوت کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا۔ خلافت کا آغاز جب تخت پر لرزہ طاری ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے خلافت سنبھالتے ہی ان کے خاندان والوں نے انہیں بادشاہ کے لباس پہننے کے لیے دیا، مگر عمر بن عبدالعزیز نے کہا، یہ لباس میرے لیے زہر ہے۔ جو امت کے مال پر حکومت کرے وہ بادشاہ نہیں، اللہ کا خادم ہوتا ہے۔ انہوں نے بیت المال کے خزانوں کو امت کے حوالے کر دیا، خود سادہ لباس پہنا اور فرمایا، آج سے میں بنو امیہ کا بادشاہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا خادم ہوں۔ عدل فاروقی کی بحالی، بنو امیہ کا زوال شروع۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو پھر سے زندہ کیا۔ سب و شتم، علی کا خاتمہ۔ بنو امیہ کی بدترین بدعت، حضرت علی پر خطبوں میں سب و شتم، عمر بن عبدالعزیز نے اس کا سختی سے خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، زبانیں زہر اگل سکتی ہیں مگر خلافت راشدہ کے قاعدے میں گالی کی کوئی جگہ نہیں۔ 2. ظلم کے دروازے بند۔ بنو امیہ کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اب بیت المال کسی کا ذاتی خزانہ نہیں، جو قوم کا مال لوٹے گا وہ سزا پائے گا۔ نمبر 3. مظلوموں کے حق کی واپسی۔ بنو امیہ نے جن لوگوں سے زمین اور جائیداد ظلم سے چھین لی تھی، عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام حقوق مظلوموں کو واپس دلائے۔ نمبر 4. زکوٰۃ و بیت المال کا نظام۔ ان کے دور میں ایسا عدل قائم ہوا کہ خزانچی نے آ کر کہا، خلیفہ، زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ملتے، لوگ زکوٰۃ لینے کے بجائے زکوٰۃ دینے والے بن چکے ہیں۔ جہاد بالقلم، سنت کی تدوین۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ انہوں نے امام ابن شہاب الزہری کو ذمہ داری دی کہ سنت رسول کو باقاعدہ تحریری صورت میں مدون کیا جائے۔ یہ عمل خلافت راشدہ کے عملی ورثے کو محفوظ کرنے کی سب سے بڑی کوشش تھی۔ مخالفین کی سازش، زہر کا پیالہ۔ عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے بنو امیہ کے سرمایہ دار اور ظالم حکمران سخت نالاں تھے۔ انہیں یہ لگنے لگا تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز زندہ رہے تو ملوکیت کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ چنانچہ سازش رچی گئی، خلیفہ کو زہر دیا گیا۔ چند دنوں میں جسم کمزور ہو گیا مگر زبان حق کو خاموش نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے آخری لمحوں میں فرمایا، اے اللہ، میں نے اپنی طاقت بھر تیری زمین پر عدل قائم کرنے کی کوشش کی، اگر مجھ سے لغزش ہوئی ہو تو معاف فرما، اور اگر میرا عمل تیرے لیے قبول ہو چکا ہے تو مجھے اپنے نبی کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ خلافت کا ایک آخری منظر۔ عمر بن عبدالعزیز کی شہادت کے ساتھ خلافت راشدہ کا چراغ بنو امیہ کے محلات میں بجھ گیا، لیکن ان کے دور کے عدل و انصاف نے امت مسلمہ کو یہ یقین دیا تھا کہ خلافت راشدہ کا خواب کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔
عمر بن عبدالعزیز کے بعد بنو امیہ نے دوبارہ ملوکیت کی راہ اپنائی، مگر اب زوال ان کا مقدر بن چکا تھا۔ ماخوذ الکامل فی التاریخ ابن اسیر، منہاج السنہ ابن تیمیہ۔ اگلا باب، بنو امیہ کا زوال، عباسی انقلاب کی آگ میں، خراسان سے اٹھنے والی بغاوت، ابو مسلم خراسانی کی قیادت اور بنو امیہ کا عبرتناک انجام۔ قسط دیکھتے رہے، میں آج کے دور تک پہنچا دوں گا۔